الذين يقبلون الصالحات أجرا حسنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبعد نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. اللہ رب العزت کی آیت کے اندر اس امت کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ہم نے اس امت کو مختلف امت بنایا ہے، یہ اعتدال میں رہنے والی امت بنایا ہے، یہ اعتدال میں رہتے ہیں کہ کسی چیز کو اس کے برابر پر رکھا جائے، نہ کھلایا جائے نہ بڑھایا جائے. مثال آپ کیوں سمجھو، جیسے انسانی جسم ہے، انسانی جسم میں جہاں سے 4 چیزوں پر آگ، ہوا، پانی، مٹی. تو ڈاکٹری اپنے دوسرے ڈاکٹروں میں استعمال کرتے ہیں، سفا پودا وغیرہ استعمال کرتے ہیں. جب کوئی چیز اپنے لمٹ سے بڑھ جاتی ہے تو بیماری پیدا ہوتی ہے. سفرا بڑھ گیا تو بیماری پیدا ہوئی، سودا بڑھا تو بیماری پیدا ہوئی، ضرورت بڑھی بیماری پیدا ہوئی. کچھ چاروں عناصر میں سے جس عناصر میں بڑھوتری ہوتی ہے یا کمی ہوتی ہے بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے. اور ڈاکٹر لوگ اسی کی رپورٹ بناتے ہیں، اسی رپورٹ کے نتیجے میں علاج کرتے ہیں، دوا دیتے ہیں. تو جب جسم آدمی کے اعتدال کے ساتھ رہتا ہے، جتنا خون ہونا چاہیے اتنا خون ہے، خون میں بھی کئی کوالٹی ہے. کسی ایک کوالٹی کا خون کم ہو جائے تو بھی آدمی بیمار، کسی ایک کوالٹی کا خون بڑھ جائے تو بھی بیمار. خون کی ایک رفتار ہے، اس رفتار سے کم ہو جائے تو بھی آدمی بیمار، اس رفتار سے خون بڑھ جائے تو بھی آدمی بیمار. تو جسم کو بھی اللہ رب العزت نے اعتدال کے ساتھ رکھا ہے. جب اس اعتدال سے جسم رہتا ہے تو صحت و تندرست رہتا ہے، اور جب اس میں بے اعتدالی آتی ہے تو بات بیمار پڑ جاتا ہے. یہ کچھ جسم کے تعلق ہے. اسی طریقے سے انسان کا ایک روحانی عمل ہے، اس کی روح ہے، اس کے روح بھی جب اعتدال پر رہتا ہے تو طاقتور ہوتا ہے، صحت و تندرست رہتا ہے. اور جب اس روح کے اندر بیماری پیدا ہوتی ہے، کسی چیز کے اندر گرمی بیشی ہوتی ہے، تو پھر اس کو روح کی بیماری ہوتی ہے. اور اس روح کی بیماری کا علاج بھی اللہ رب العزت نے کلام پاک نہیں کرتا ہے. کلام پاک سے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کلام پاک لوگوں کے لیے شفا ہے، شفا کو ملنا. تو لوگوں کی کلام پاک کیا ہے؟ شفا ہے. تو جس طریقے سے جسمانی اعتبار سے بیماری کے لیے بھی کلام پاک ہمارے لیے شفا ہے، اس سے کہیں زیادہ ہمارے روحانی علاقے میں کلام پاک شفا ہے. جسمانی بیماریاں جب اعتدال سے بگڑتی ہے، ہٹتی ہے تو جسمانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. اسی طریقے سے انسان جب روحانی اعتبار سے اپنے اعتدال سے ہٹتا ہے تو اس کے اندر روحانی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر جسم کے اندر اگر حرارت تیز ہوئی تو آگ لگا کے ڈاکٹر ناپتے ہیں اور ڈاکٹر پاس بھاگ جاتے ہیں. ڈاکٹر منہ میں ڈال دیتا ہے، وہ چیک کرتا ہے اور بولتا ہے بھائی آگ کا 103 ہو گیا، 102 ہو گیا، حرارت آپ کی مرضی کو مار کرتا ہے. اور آپ کے دور میں پوچھا یہی کمپنی سے جب آپ روحانی طور پر جائیں گے
تو روحانی اعتبار سے اگر آپ کا ذہنی ٹمپریچر کسی معمولی باتوں پر غصہ نہیں ہوتا ہے، برابر رہتا ہے، تو آپ روحانی اعتبار سے صحیح ہے. اور اگر آپ باتوں پر غصہ کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، تو آپ کا روحانی ٹمپریچر بھی آگے نکل چکا ہے. آپ روحانی اعتبار سے بڑی کی بات آپ کو اس کا علاج کرنا پڑے گا. کیونکہ باتوں میں آپ کو غصہ آتا ہے، باتوں میں آپ کے زبان سے گندے الفاظ نکلتے ہیں، گالیاں نکلتی ہیں، تو آپ کا روحانی ٹمپریچر ہائی ہو چکا ہے. آپ بخار بچا ہے روحانی لیول. آپ کو بخار کی دوا نہیں ہے، بلکہ روحانی اعتبار کے تنافات کے ذریعے سے آپ کو اپنے روحانی علاج کرانا پڑے گا. اور جب تک وہ روحانی علاج نہیں ہوگا تب تک آپ کی روحانی مرض ختم نہیں ہوگا. جسمانی بیماری ہوتی ہے وہ انسان آرام کے ساتھ برداشت نہیں کر سکتا، مجبور ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس جانے کے لیے. لیکن روحانی مرض جو ہوتا ہے انسان کو اس کا احساس نہیں ہوتا کہ ہم روحانی اعتبار سے بیمار ہیں، ہمیں اس کے بھی علاج کی ضرورت ہے، یہ احساس نہیں ہوتا. وہ اسی شخص کو احساس ہوتا ہے تو اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کے احکام پر یقین رکھتا ہے، اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتا ہے. اسی کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی کی اور میں ایک روحانی مرض میں آ گیا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے پاس ایک شخص آئے اور آ کر کہنے لگے کہ فلاں شخص کو میرا حق لے لے رہا، یہ کر رہا، وہ کر رہا. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آئے اور وہ ایک کوڑے والے وہاں سے بولنے لگے کہ جب میں اس کے لیے بیٹھتا ہوں اس کام کے لیے کرسی عادل پر بیٹھتا ہوں، انسان کی کرسی پر بیٹھتا ہوں، فیصلہ کرنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوں، اس وقت تم نہیں آتے. اور جب میں گھر سے آ جاتا ہوں پھر کام کاج کے لیے تم آ کر کے جائے اسے فیصلہ کرو، میرا انسان دلاؤ. اسے تو انہوں نے اس کو ایک کوڑے بات کر وہ آدمی تو چلا جائے بولا رضی اللہ تعالیٰ گھر پر جب پہنچ گئی تو کڑھائی کی کمرے میں بیٹھ گئی اور اپنے دل کو کوسنے لگے، کیونکہ ان کو فوراً احساس ہو گیا کہ ایک روحانی مرض میرے سامنے آ گیا جو بہت خطرناک کرتا گیا ہے. انہوں نے فوراً اپنے نفس کو مخاطب کیا، اپنی روح کو مخاطب کیا اور مخاطب کر کے کہتے ہیں اے عمر تو کیا تھا؟ چرواہا تاؤ چراتا کر کیا ہے تیرے کیا ہے زندگی؟ تیرا کوئی نام کے ساتھ لینے والا نہیں تھا. اس اسلام کی وجہ سے تیرے کو عزت ملی، اسلام کی وجہ سے تیرے کو کرسی ملی، اس اسلام کی وجہ سے تیرے کو عالم العالم کے اندر عزت کے نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اب ایک شخص آگے کہتا ہے کہ ان کو انصاف دلا تو ان کو کوڑے مارتا ہے، اس کو کوڑے مارتا ہے. اپنے نفس کو ملامت کر، اپنے روح کو ملامت کر، اس بیماری کا وہ علاج کرنے، تدارک کرنے کی بیماری کہاں سے آ گئی، فوراً اس کا علاج کر کہ تم اتنا سب کچھ ہے، تم کو کوڑے جو مارتی ہے. اپنے آپ کو بہت دیر تک ملامت کرتے رہے، اپنے نفس کو برابر کرتے رہے، اپنی روح کو برابر کرتے رہے. جب ان کو یقین ہو جائے کہ ہاں اب میرے نفس ٹھیک ہو گیا، کنٹرول ہو گیا، اس کا علاج ہو گیا، اس کا بلڈ پریشر برابر ہو گیا ہے، تب جا کر آپ کو تھوڑا تسلی ہوئی اور تسلی ہونے کے بعد جا کر کے اس شخص کو گھر بھی گئے اور جا کر کے اس سے آپ نے معافی مانگی اور بولے بدلہ لینا ہو تو بدلہ لینا ہوتا معاف کرو. بادشاہ ہونے کے باوجود یہ طرح تو ان کو احساس تھا کہ ہمارے اندر یہ بیماری آ گئی، ضرور وہ علاج کر رہی. آج ہم صبح سے شام تک کتنے غلط کام کرتے ہیں، کتنی گالیاں دیتے ہیں، کتنے برا بنا لیتے ہیں، کتنے غلط کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں بیماری کا کوئی احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کام غلط نہیں کیا. اگر کسی کو برا بھلا کا احساس ہی نہیں ہمارے اندر کہ ہم نے برا بھلا کا احساس ہونا ضروری. جب تک احساس نہیں ہوگا اب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے. جب احساس نہیں کر جائے گا
تو انسان سمجھو وہ بھی مر چکا ہے، اس کی انسانیت تو پہلے جاتی ہے، پھر وہ درندہ اور جانور جیسا ہو جاتا ہے، پھر جو ایسا کرتا ہے کچھ احساس ہی بن چکا ہے، کہاں کیا کرنا اس کا احساس ہی نہیں، پھر جو تم احساس کا پیدا ہونا ضروری ہے کہ جو احساس ہماری بیماری پر ہمیں باخبر کرتے ہیں، جسمانی بیماری پر تو بہت جلدی باخبر ہوتے ہیں، دو جلدی ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، لیکن روحانی بیماری کے اوپر ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس کا علاج کراتے کرتے۔ کسی نے کہا جاتا ہے کہ جب کبھی کوئی گناہ متاثر ہو جائے تو شرمندہ ہو جانا چاہیے، اور شرمندہ ہو کے اللہ سے توبہ کر لینا چاہیے، اور جب انسان اللہ سے توبہ کر لیتا ہے تو ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، یعنی اس کی بیماری جو آ رہی تھی وہ بیماری ختم ہو گئی۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے اگر اس نے گناہ کیا ہی نہیں، کوئی گناہ نہیں کیوں کرتا، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن یہ کب ہوگا جب وہ انصاف ہمارے اندر پیدا ہوگا، ہم نے کسی کو بلند آواز میں بول دیا، گاڑ دیا، دفر دیا تو فوراً ہمیں احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں غلط کام کیا، نہیں بولنا چاہیے، فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں۔ اگر غلطی کی ہے تو خدا کی معافی مانگتے ہیں، کسی کو آپ نے گالی دے دیا فوراً آپ اللہ سے توبہ کرو، کسی کو آپ نے فریب کیا، دھوکہ دیا جیسے اس سے فوراً معافی مانگتے اپنے تو، اور توبہ کے لیے آئندہ ہم دھوکہ نہیں دیں گے، فریب نہیں دیں گے۔ جب یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوگا تو وہ انسانیت وہ نکھرتی ہے، اور نکھر کے وہ اس لائق ہوتی ہے کہ اس کی روح کا تعلق اعلیٰ الہی سے قائم ہو جائے، اور اللہ رب العزت سے اس کے قلب کا تعلق قائم ہو جائے، اور جب اللہ کی ذات سے اس کے قلب کا تعلق قائم ہوتا ہے اور وہ کسی وقت کسی پریشانی کسی مصیبت میں مبتلا ہے اور اس مصیبت کی مبتلا کے حالت میں اس کا دل تڑپتا ہے، تو کیونکہ ان کے دل کا تعلق اللہ سے پہلے سے آئے تو اس طرف کو دیکھ کر آنکھ گر جاتا ہے، اور جب آنکھ گر جاتا ہے تو اس کی مدد کے لیے فوراً اللہ کی مدد وہاں سے چل پڑتی ہے، اور اس سے اللہ رب العزت فوری طور پر مدد فرماتی ہے۔ اسی کو دوسرے جملوں میں یوں بھی کہا گیا ہے کہ جب انسان کوئی اللہ کا نام لیتا ہے یا اللہ یا اللہ، تو عرش کے فرشتے جب سنتے ہیں تو اگر وہ بار بار اللہ کا نام لیتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ مانوس آواز ہے، پہچانی آواز ہے، فوراً فرشتے وہ اللہ کی اجازت لے کر کے دوڑتے ہیں اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی مدد کے لیے دوڑتے ہیں کہ بڑا بندہ آپ کو پکار رہا ہے، پریشانی کو مبتلا ہے، ایسا آپ کو اجازت دیجیے ہم کے پاس جائیں اس کی مدد کرتے ہیں، اللہ اجازت لے کے دوڑ جائے وہ مدد کرتے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ کا نام لیتا ہی نہیں، اس کے دل کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہی نہیں، اور کسی مصیبت کو گرفتار ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ یا اللہ کہہ کے پکارتا ہے تو آج جو فرشتے سنتے ہیں کہتے ہیں تو غیر مانوس آواز، یہ پہچانی ہوئی آواز نہیں ہے، چھوڑ دیتے اپنے ہاتھ میں روپئے کو، چیختے رہو چلاتے رہو، کوئی فرق پڑنے والا تھا کچھ نہیں، نہ اس کی مدد کی جاتی ہے، نہ فرشتے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں، نہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ اللہ کی اجازت مانگتے ہیں، کچھ بھی نہیں، بڑا غلط۔ آج یہی حال ہے اس امت کی، یہ امت دنیا کے کونے کونے میں پھر رہی ہے، لوگ یا اللہ کی صدائیں لگا رہے ہیں لیکن وہ آواز عرش کو ہلا نہیں پا رہے، کیونکہ اکثریت بگڑ چکی ہے، اکثریت روحانی فرد میں مبتلا ہو چکی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ 99% لوگوں کو مبتلا ہو چکی ہے، تو ذات کی نہیں ہو چکی ہے۔ 1% ہو سکتا اللہ کے ولی اللہ کے بزرگان ہوتی ہو جو اس فرد میں مبتلا نہ ہو، ورنہ تو 99% لوگ اس فرد میں ہی مبتلا ہے۔ جب اس فرد میں مبتلا ہے دعا کریں گے تو آپ دعا سب کریں گے۔ اس امت کو اللہ رب العزت نے اپنے شب وطن کے اعتدال معتدل امت بنایا ہے،
اور اس معتدل امت کے لیے اللہ رب العزت نے جو نظام بنایا وہ نظام بھی ایسا بنایا اللہ رب العزت نے کہ انسان کا جسمانی اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے دونوں اعتبار سے اعتدال قائم کرے. ایسا نظام اللہ رب العزت نے جو امت کے اوپر نماز فرض کی. اس نماز کے اندر اللہ رب العزت نے اتنے جسمانی فوائد رکھے ہیں اور اتنے روحانی فوائد رکھے ہیں کہ جس کو ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے. اور سائنس آج بھی اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں اور اس کے فوائد پر ایک سے ایک چیزیں منتخب ہو رہی کا ہم اندازہ لے کے لا سکتے ہیں. ایک ایک معمولی عمل پہ اللہ رب العزت نے اتنے فائدے رکھے ہیں کہ ان فائدوں کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. کتنے فائدے ایک نماز لیجیے. نماز بخاری کا اگر دیکھا جائے تو غیر اگر وہ دیکھے گا تو کہے گا یہ تیرے ورزش ہے جو ورزش کر رہے تھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ روحانی اعتبار سے بھی اللہ کے قریب کرنے والی چیز ہے اور جسمانی اعتبار سے بھی جسم کو فٹ کرنے والی چیز ہے. جہاں ایک طرف نماز میں ورزش بھی ہے وہی ایک طرف اللہ رب العزت سے بالکل نماز قریب کر دیتی ہے. کیونکہ جب انسان سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے جو سجدے کے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور اس کے فوائد میں تو اتنے فوائد جسمانی اعتبار سے جو ڈاکٹروں نے اب تک ریسرچ کی ہے بہت سارے فوائد ہیں. ان میں سے جو بتلا دیتا ہوں میں پہلی بات یہ ہے جب انسان سجدہ کرتا ہے تو اس کا سر اس کے قدم سے پیچھے ہو جاتا ہے. کیونکہ جس انسان جب بیٹھا رہتا ہے یا کھڑا ہوتا ہے تو سر اوپر ہوتا ہے قدم پیچھے ہوتا ہے تو قدم کی جو پکڑی ہوتی ہے پورا خون سر تک کتنا پہنچانا چاہیے اس کے دھرپانی کے ساتھ نہیں پہنچاتا. اور جب انسان سجدے میں جاتا ہے سر نیچا ہو جاتا ہے اور قلب اوپر ہوتا ہے تو خون پورے رفتاری کے ساتھ سر کی طرف جاتا ہے اور سر کی ساری نظر کھل جاتی ہے. پھر ایسے شکل انسان کا دماغ بھی تیز ہوتا ہے اور سر کی بیماریاں بھی اس کو کم لاحق ہوتی ہے. اور اسی طریقے سے ایسے شخص کو ہیمرج کی بیماری کم ہوتی ہے غیروں کے مقابلے. ان کو زیادہ ہوتی ہے سرباروں کو کم ہوتی ہے. فالج کا اثر سرباروں کی اسی بنا سے کم ہوتی ہے غیروں میں زیادہ ہوتی ہے. اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں جو سر سے شروع ہوتی ہے وہ ساری سے ساری بیماریاں ایمان والوں سے کم ہوتی ہے غیروں سے زیادہ ہوتی ہے. اور یہی نہیں ڈاکٹروں نے کیا کہ جب وضو کرتے ہیں تو وضو کرنے کے بعد سر کے ہاتھ ایک مرتبہ گھماتے ہیں اور کان بھی گھماتے ہیں. کان میں بھی بھیگی ہوئی انگلی پھیرتے ہیں کان کے پیچھے کان کے اندر. تو ڈاکٹر سوچتا ہے اس سے وضو سے کیا مطلب ہے اس سے صفائی سے کیا مطلب ہے. یہ کون سی صفائی ہے کہ کان کے پیچھے بھیگا ہوا ہاتھ پھیرا جائے گردن کے اوپر بھیگا ہوا ہاتھ پھیرا جائے یا کہ جب ڈاکٹروں نے ریسرچ کیا تو انہوں نے ان جگہوں کو دیکھا تو کان کے نیچے انہوں نے دیکھا کہ کان کے پیچھے جو ہے اندر کے جراثیم ہوتے ہیں اور دن میں اگر کوئی شخص 5 مرتبہ بھیگا ہوا ہاتھ اگر اوپر پھیرے تو جراثیم بڑھ جاتا ہے. تو جراثیم بڑھ نہیں پاتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب نماز وقت کا خرابی ہے اس کو کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں. ایک معمولی چیز کان کے پیچھے بھیگی انگلی پھیرتا 5 مرتبہ اگر آپ نے 24 گھنٹے میں پھیر دیا بھیگا ہوا ہاتھ سے جو جراثیم جو کان کے پیچھے رہتے ہیں وہ جراثیم اپنے آپ مر جاتے ہیں. تو ایک معمولی چیز جہاں اللہ رب العزت نے اپنی عبادات کے اندر انسانی جسم کا اعتدال بھی رکھا ہے وہی اللہ رب العزت نے انسانی روح کا بھی اعتدال رکھا ہے. روح کا اعتدال کیا ہے؟ جب انسان کھڑا ہوتا ہے اور اللہ
پڑتا ہے کہ ہاتھ باندھتا ہے تو اب یہ سوچتا ہے کہ جب اللہ کو اس نے کہہ دیا اور ہاتھ کو اٹھا دیا تو اس نے اپنی پوری دنیا کی ساری چیزوں کو پیچھے پھینک دیا اور اس کے بعد اللہ کی بڑائی کر دیا اللہ اکبر کہ اللہ سب سے بڑا ہے. جب اللہ سب سے بڑے کا انہیں نعرہ لگایا اور اپنے ہاتھ کو لے جا کر کے پیٹ کے اوپر باندھ لیا تو اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ جب اللہ سب سے بڑا ہے تو پیٹ کا انتظام وہی کرے گا. جب اللہ سب سے بڑا ہے زندگی کی گاڑی وہی چلائے گا. جب اللہ سب سے بڑا ہے پریشانیوں کا بڑھاوا وہی کرے گا. جب اللہ سب سے بڑا ہے روزی وہی دے گا. جب اللہ سب سے بڑا ہے اولاد وہی دے گا. جب اللہ سب سے بڑا ہے حادثات سے وہی بچائے گا. جب اللہ سب سے بڑا ہے لڑن سے وہی بچائے گا. جب اللہ سب سے بڑا ہے تو ساری ہماری عادتوں کو وہی پوری کرے گا, کوئی دوسرا نہیں. جب اس یقین کے ساتھ انسان کھڑا ہو جاتا ہے اور اللہ کا سب سے بڑے ہونے کا نعرہ لگا کے کھڑا ہوتا ہے تو اس کا ذہن و دماغ اللہ کی جانب ہو جاتا ہے. اور جب اس کا ذہن و دماغ اللہ کی جانب ہو جاتا ہے اس کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے. اور جس انسان کو یکسوئی حاصل ہوتی ہے اس کو روحانی اعتبار سے سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے. سب سے زیادہ طاقتور مانا جاتا ہے. غیر لوگ تو اس کی پریکٹس کرا کے بات ہے. ایک عمل ہے کچھ منیزم ایک عمل ہے. اس عمل کر کر کیا کیا جا سکتا ہے؟ پیچھے جناب کی لوڑ کی جاتی ہے اور انسان کے آنکھ سامنے آتا ہے. جب پیچھے جناب رکھیں گے تو آنکھ سامنے آئے گا. جب آنکھ سامنے آتا ہے تو اس کے اوپر نگاہ رکھی جاتی ہے. اس کے اوپر نگاہ رکھی جاتی ہے اور نگاہ کو چھپایا نہیں جاتا. جتنا ہو سکے 2 منٹ 4 منٹ 5 منٹ 20 منٹ تک نگاہ ایسا رکھتے ہیں کہ پلک جھپکنے نہ پڑے. اور جب انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ 20 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ اس کی پلک نہیں جھپکتی اس کے اندر یہ سوئی پیدا ہوتی ہے اور اس کی آنکھ کے اندر ہے کہ روحانی طاقت اور قوت پیدا ہوتی ہے کہ اگر وہ یہاں سے اپنا اثر دور دراز کسی انسان کے اوپر ڈالے اور ڈال کر کے یہ سوچے کہ فلاں آدمی میرا فلاں کام کر دے یا فلاں آدمی اٹھ کر کے میرے پاس چلا ہے تو فوراً اس کا اثر مجھے اوپر جاتا ہے اور گھر سے اٹھ کر کے یہاں آ جاتا ہے. اتنا طاقتور ہو اتنا پاورفل ہو کہ یہ روحانیت کے اللہ رب العزت نماز کے اندر سکھاتے ہیں لیکن یہ روحانی طاقت یہ ساریت یہ سوئی ہمارے اندر پیدا نہیں ہو پاتی. اگر یہ چیز ہمارے اندر پیدا ہوئی یہی چیز صحابہ کے اندر کی جب وہ آنکھوں میں دشمن کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے تھے ان کی دل کی بات نکلوا لیا کرتے تھے. دل کی بات نکلوا لیتے تھے. میرے عزیز دوستو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے دشمن کے دو فوجی پکڑ کے لائے اور فوجی آئے تھے سلطان صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنے کے لیے. جب ان کے سامنے لائے گئے پکڑ لیے گئے وہ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے جیسے لا کے کھڑا کی گئی. سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک زبان نہیں بولا صرف اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غور سے دیکھتا رہا غور سے دیکھتا اور پورا اثر اس کے اندر چھوڑتا رہا. جب وہ کانپنے لگا تھرتھرانے لگا پھر آپ نے پورے بتا سمجھ لیا ہے فوراً پوری بات کچھ بھی نہیں اپنے آپ ساری بات بول دیا. اس لیے ہم نے آئے تھے ہم نے آپ کو باتیں کی جائے کہ ہمارا یہ مقصد تھا ساری چیزوں کو بتا. یہ روحانی طاقت تھی یہ قوت تھی ان کے اندر یہی قوت یہ طاقت صحابہ کے اندر تھی. جب صحابہ پہنچے تھے حبشہ میں تو شاید حبشہ نے بات بلائے تو مسلمان ہو اور اس وقت مسلمانوں کی طرف سے اگر جعفر تیار رضی اللہ عنہ نے جو آواز لگائی تھی جو آواز دی تھی شاید حبشہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انہوں نے بولی تھی اور بول کر کے اپنا لوہا فرما لیا تھا یہاں تک کہ شاید حبشہ کو مانگا پڑا اور ماں نے تم اطمینان کے ساتھ سکون کے ساتھ رہو تمہیں کوئی بات نہیں کر سکتے. دوسرے دن سے جو کفار مکہ گئے ہوئے تھے ان میں سے ایک نے کہا کہ میں تو کل بادشاہ سے ایسی بات کہہ دوں گا جس سے بادشاہ چڑھ جائے گا اور چڑھ کر کے مسلمانوں کا قبول سے لگا دے گا. درمان لگا
اور جا کر پھر پہنچے وہ لوگ اور کہنے لگے بادشاہ سلام، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ بہت برا بھلا رہتے ہیں کیونکہ وہ عیسائی تھا۔ اب بادشاہ کا سر پھر بلایا تو مسلمانوں، اب جب دوبارہ بلائے گا تو مسلمان پریشان ہے، آپ کو بتا دیں کیا حال ہوگا۔ مجھے لگا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے خلافت کی سورہ مریم میں آیت تلاوت کرنا شروع کر دی کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی کلام ہے، اللہ کی روح ہے، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بعد میں جس کا اثر بادشاہ کے اوپر یہ ہوا کہ اس نے زمین سے ایک تنکا اٹھا کر کے کہنے لگا کہ جتنا یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتاتے ہیں نہ اس سے ایک تنکا کم ہے نہ ایک تنکا زیادہ ہے اتنی ہی۔ اور جب تم لوگ سکون سے رہے اور جو مکہ سے آئے تھے تو اپنا تحائف لے کر کے خود دینے کے لیے جو پیسے لے کے آئے تھے اس میں کو واپس لے کر کے بولے تم ہمارے ملک سے نکل جاؤ تو ہم واپس کرنے بڑے بناتے ہوئے یہ اثر تھا ان کے اندر، یہ طاقت کی، یہ قوت کی، جو نماز کے ذریعے عبادت کے ذریعے وہ حاصل کی، یہ ساری چیزیں آج بھی نماز میں ہیں لیکن وہ چیز نماز میں نہیں کر پاتا۔ تو وقت ہی ختم ہو گیا، بات بہت لمبی کر رہی تھی تمہارے معاملے میں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تک ہم یکسوئی کے بعد اللہ رب العزت کی جانب ہم متوجہ نہیں ہوں گے تب تک اللہ کی مدد ہم مانگنا چاہے تو اللہ کی مدد آ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کی ہمیں ضرورت ہے تو اللہ کی جانب یکسوئی کے ساتھ ہمیں جمنا پڑے گا، اللہ کو جمنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے پکارنا پڑے گا تاکہ ہماری آواز وہاں کے فرشتوں کو خاموش ہو جائے اور چاہت کر پکارے تو فرشتے کو لبیک کر دے کے اللہ کی اجازت لے کے ہماری مدد کو پہنچ جائے۔ یہ اسی وقت ہوگا جب ہمارے اندر یکسوئی پیدا ہوگی، ہمارے اندر اخلاص پیدا ہوگا، جب ہمارے اندر اعتدال پیدا ہوگا، اور جب بھی کوئی گناہ ہم سے چاہتے ہو فوراً اس کے اوپر توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگ لے تاکہ وہ چیز ختم ہو جائے۔ اور جب وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی تو اللہ کی لعنت سے بھی ہم بچ جائیں گے، اللہ کے غضب سے بھی ہم بچ جائیں گے، اللہ کی بقا سے بھی ہم بچ جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی، اور جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہوگی تو دنیا میں بھی ہم کامیاب رہیں گے، دنیا میں بھی ہم اعلیٰ درجے پر ہوں گے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ رب العزت اپنے انعام کے طور پر اپنی رضا عطا فرمائیں گے، اپنی خوشنودی عطا فرمائیں گے اور اپنی جنت عطا فرمائیں گے، جو دنیا میں بھی ہماری کامیابی کا درجہ ہوگا اور آخرت میں بھی ہماری کامیابی کا درجہ ہوگا۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اسی حساب سے ہم زندگی گزاریں، اگر اسی حساب سے ہم زندگی گزارتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ رب العزت سے پوری امید ہے کہ کامیابی ہمارا قدم چومے گی اور دنیا کی کوئی طاقت ہمارا ساتھ نہیں کر سکتی۔